قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کے کھانے کے ساتھ مدد حاصل کرو دن کے روزے پر، اور دن کے ٹائم قیلولہ کرنا، آرام کرنا، اس کے ذریعے مدد حاصل کرو رات کے قیام پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ ولو ان یجر احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑو، اور کچھ نہیں تو پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ عز و جل رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری کھایا کرو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم سحور المومن التمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی کھجور کی سحری کیا ہی اچھی چیز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا، ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا سحری تاخیر سے کریں، ونعجل فطرنا، اور سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کریں، وَأَن نُمْسِكْ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، نماز میں ہم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھامیں۔ زید بن ثابت سے روایت ہے، انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ثم قاموا الی الصلاۃ، پھر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے پوچھا کتنا فاصلہ تھا؟ کہا قدر 50 او 60 آیا، 50 یا 60 آیت کے بقدر۔ تسحرنا مع علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلما فرغ من السحور امر المؤذن فاقام الصلاۃ، ہم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سحری کھائی، پھر سحری سے فارغ ہو کر حضرت علی نے مؤذن کو حکم دیا، پھر نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس امت کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ پچھلی امتوں میں سحری نہیں ہوتی تھی، بس جو مغرب کو کھا لیا۔ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی یہ خصوصیت رکھی کہ سحری کو سنت بنایا۔ فرمایا طبیعت نہیں چاہتی تو تھوڑا سا کھا لے، افراط تفریط سے بچے، بھوکا رہے گا تو دن کو مشقت آئے گی، اور زیادہ کھا لے گا تو کھٹے ڈکار آتے رہیں گے، اس لیے میانہ روی اختیار کر لیں۔ 3 کھجوریں بھی آدمی کھائے بڑی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے
کھجور میں بڑی غذائیت رکھی ہے۔ پانی پی لے گا تھوڑا سا، آدھا گلاس بھی، تو اس سے بھی دن کی پیاس میں بڑی مدد مل جاتی ہے۔ تو یہ برکت کا ٹائم ہے، تو سحری کو نہ چھوڑے۔ اگرچہ کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو نیت کر لی ہے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت سے محرومی ہے۔ افطار میں بھی جب افطار کریں تو سحری میں پیچھے لے جائیں، مثلا 4:15 پر وقت ختم ہو رہا ہے تو 3:45 کے قریب، 4 کے قریب کھانا کھا لیں، 2-3 منٹ احتیاطاً پہلے ختم کر دیں۔ اور افطاری میں جو ہے جب ٹائم ہو جائے تو 1-2 منٹ کا وقفہ کر کے پھر جلدی کر لے۔ اہل کتاب ستاروں کو دیکھتے رہتے تھے کہ ستارے نکلیں گے پھر افطار کریں گے، فرمائے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ باقی فجر کی نماز آگے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کا مجمع تہجد میں حاضر ہوتا تھا۔ ہمیں حکم دیا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر کی نماز میں جو ہے خوب اجالا کرو، کیونکہ اگر رمضان شریف کے علاوہ فجر کی نماز جلدی پڑھا دی جائے تو چند آدمی ہوں گے، باقی ساری صفیں خالی ہوں گی۔ اس لیے عام طور پر پھر ہم تاخیر سے پڑھاتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ اور رمضان شریف میں چونکہ مجمع جاگا ہوا ہوتا ہے اس لیے جلدی پڑھا دی جاتی ہے، یہ سنت طریقہ ہے، سنت کے قریب ہے اس موقع پر۔ ورنہ آدمی بعض سحری کھا کر 2 بجے 3 بجے سو جاتے ہیں، جماعت کی نماز رہ گئی یا پھر اکیلے پڑھنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی سنتوں کا اہتمام نصیب کرے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا علینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضرا الا کشفتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا ملہوفا ومظلوما الا نصرتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔